السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر گھروں میں بچوں کو پہنائے جانے والے ڈائپر ایک مانوس پروڈکٹ ہے جو نوزائیدہ اور چھوٹے بچے روزانہ کی بنیاد پر اور طویل عرصے تک پہنتے ہیں۔ ڈائپر بچوں کی زندگی کے پہلے کئی مہینوں سے لے کر سالوں کے درمیان پہنائے جاتے ہیں، جب تک کہ بچہ باتھ روم جانے یا بتانے کے قابل نہ ہو جائے۔ بدقسمتی سے اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن طور پر ایک ایسی تحقیق سامنے آئی ہے جس میں فرانس کی وزارت صحت نے بچوں کے ڈائپر میں خطرناک کیمیکل گلائفاسیٹ کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، جس سے بچے جلد کے کینسر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ڈائپر میں بہت سے ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو انسانی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی صحت کی ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بچوں کے ڈائپرز کا تجزیہ مقامی اور عالمی سطح کی لائبریری پر کیا گیا، جس سے ڈائپرز میں خطرناک کیمیکل کی موجودگی کے بارے میں معلوم چلا ہے۔ اس کیمیکل سے بچوں کی جانوں کو تو خطرہ لاحق نہیں، لیکن یہ کیمیکل بچوں کی جلد کے کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ بچوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس حکومت کی جانب سے ڈائپرز بنانے والی کمپنیوں کو خطرناک کیمیکل کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ڈائپرز میں خوشبو کے لیے بھی کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جنہیں فوری طور پر بند کیا جائے، جب تک کہ غیر شعوری طور پر شامل ہونے والے کیمیکل کے خاتمے پر زور دیا گیا ہے۔ اس لیے اب آپ بھی اپنے بچوں کو پورا دن ڈائپر پہنا کر مت چھوڑیں، بلکہ چند گھنٹوں میں تبدیل کرتے رہیں، یا اگر مناسب ہو تو گھر میں نیپکن کا استعمال کیجیے، کیونکہ اس سے بچہ پرسکون رہے گا اور انفیکشن اور دیگر بیماریوں کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی ذرا سی محنت بچے کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے جسمانی خد و خال میں بہت سے راز پوشیدہ ہوتے ہیں جو ان کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ ناک، کان، ہونٹ اور آنکھیں، لیکن ایک اور اہم چیز ہے جو آپ کی شخصیت کے بارے میں بتائی ہے، اور وہ ہیں آپ کے بال۔ جی ہاں، بال کی مختلف حالتوں سے انسانی شخصیت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے کیے گئے ہیئر ٹائپ ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جس میں لہراتے یعنی ویوی، گنگریالے، کرلی اور سیدھے بالوں والے لوگوں کی شخصیت بتائی گئی ہے۔ سیدھے بال والے افراد۔ سیدھے بالوں کے حامل افراد ایک بار کسی چیز کی خواہش کر لیں تو اسے پانے کے لیے راستے میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لیں۔ ایسے لوگ کسی بھی مشکل کا سامنا بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بغیر کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ یہ لوگ حقیقت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت صاف گو ہوتے ہیں اور کافی ملنسار، پرسکون اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ لہراتے ویوی بال والے افراد کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لہراتے بال والے افراد اپنے خیالات میں بہت کلیئر ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی زندگی میں آ رہا ہے اسے آنے دو، اور جو جانا چاہتا ہے اسے جانے دو، کیونکہ وہ کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے۔ وہ اپنی توانائی کو ان چیزوں کے لیے بچاتے ہیں جن کے بارے میں وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں کو دور رہتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کو اپنی آزادی بہت پسند ہوتی ہے۔ لہراتے بالوں کے حامل افراد کسی بھی مشکل میں ہار نہیں مانتے، نہ ہی کسی کی ہمدردی قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ اکیلے وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت رومانٹک ہوتے ہیں۔ گنگریالے بال والے افراد۔ گنگریالے بال والے افراد اگر کچھ سوچ لیں تو فوراً اسے انجام دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہیں۔ ان کو متاثر کرنا آسان نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی انہیں چکنی اور میٹھی باتوں سے رجھا کر بیوقوف بنا سکتا ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ اپنی بات منوانا خوب جانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ آزادانہ سوچ اور پرکشش ہوتے ہیں۔
جن لوگوں کے بال گھنگریالے ہوتے ہیں وہ آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں اور سب سے گرم جوشی سے ملتے ہیں، پر اپنے دل کی بات بتانے میں محتاط رہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا شخص قابل بھروسہ ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ منافقت اور دوگلے پن کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی دھوکے بازوں کو معاف کرتے ہیں۔ مہنگائی نے جہاں ہر چیز کو ناقابل دسترس بنا دیا ہے، وہیں خواتین کے بے ضرر شوق یعنی میک اپ اور بیوٹی پروڈکٹس کو بھی پہنچ سے باہر بنا دیا ہے۔ ایسے میں ہم آپ کے لیے ایسے سستے ماسک کی ترکیب لے کر آئے ہیں جس سے چہرے کے دانے، داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس ماسک میں موجود اجزاء چہرے کے لیے غذا کا کام کریں گے اور جلد صحت مند ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آدھا کیلا لے کر میش کر لیں اور دوسرے پیالے میں ایک بڑا چمچ ایلو ویرا جل انڈا توڑ کر زردی سمیت ڈال دیں اور آدھے کا آدھا ٹکڑا وٹامن سی کی گولی کا ڈال کر مکس کریں، پھر کیلے میں ملا کر امیزہ بنا لیں۔ اگر آپ کی جلد بہت حساس ہے تو جلد پر پہلے مونگ پھلی کا تیل لگائیں اور ماسک اچھی طرح چہرے پر لگا کر ٹیشو پیپر کی تہہ لگا دیں۔ تہہ کے اوپر دوبارہ ماسک لگائیں اور سوکھنے کے بعد ٹیشو کے احتیاط سے اتار دیجیے۔ ماسک اتارنے کے بعد کیلے کے چھلکے سے 5 منٹ تک چہرے پر مساج کریں اور پھر چہرہ دھو لیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ ماسک ضرور استعمال کریں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بخار، نزلہ، زکام، ہڈیوں میں درد یا قبض جیسی بیماری رہتی ہے اور علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں جس کے علاج کے باوجود بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو تو ہماری بتائی گئی ان ٹپس کو ضرور فالو کریں اور ان کے استعمال کے بعد آپ کو خود ہی واضح فرق محسوس ہوگا، اور کمنٹس میں آ کر ہمیں یہ بات ضرور بتائیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف اپنی ناف میں تیل لگانا ہے، جس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، جانتے ہیں۔ بخار کے لیے تیل لگانے کا طریقہ کار۔ بخار چاہے بچوں کو ہو یا بڑوں کو، ایسی صورت میں گھر میں موجود کوئی بھی تیل روز رات سونے سے قبل روئی کی مدد سے ناف پر لگا لیں، جلد ہی فائدہ ہو جائے گا۔ ہڈیوں کے درد کے لیے تیل کا استعمال۔ وہ تمام لوگ جن کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا عمر زیادہ ہونے کے باعث گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہے، تو ایسے افراد تل کا تیل ناف پر لگانے کی عادت ضرور بنا لیں۔ اس سے آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں کا درد کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاضمہ، قبض وغیرہ کے لیے مفید۔ گھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کو ہلکا گرم کر لیں اور ناف پر لگائیں۔ اس سے آپ کی قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور آپ کا ہاضمہ بھی بالکل صحیح رہتا ہے۔ نزلہ و زکام کے لیے مفید تیل۔ اگر آپ کو نزلہ و زکام ہے تو ایسی صورت میں ناف پر زیتون کا تیل لگانا شروع کریں، اور اس سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ تیل نہایت مفید ہے۔ ایکنی۔ اکثر خواتین و مرد حضرات کو ایکنی کا مسئلہ رہتا ہے، جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایکنی سے پریشان ہیں تو نیم کا تیل لیں اور ناف پر روز رات سونے سے قبل لگائیں۔ اس سے ایکنی کنٹرول ہو جائے گی، مزید نہیں بڑھے گی، اور جو ایکنی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے کو چمکدار بنائے۔ بادام کا تیل ناف میں لگانے سے جلد، چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے اور اس پر تازگی سی آ جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ سونے سے قبل بادام کا تیل ناف میں ضرور لگائیں اور اپنے چہرے کو چمکدار بنا لیں۔ گھٹنوں کے درد کے لیے معاون۔ جن افراد کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل 3 قطرے کیسٹر آئل کے ناف پر ٹپکا لیں، درد میں جلد آرام آ جائے گا۔ سستی اور تھکن دور کرنے کے لیے تیل کا استعمال۔ اگر آپ کو سستی اور تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے تو سرسوں کا تیل ناف پر لگانے سے سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو ذہنی طور پر بھی سکون محسوس ہوگا۔ خشک ہونٹ اور پکی ہوئی ناک کے لیے تیل کا استعمال۔ اگر نزلے سے ناک
پک رہی ہو یا ہونٹ خشک ہو رہے ہوں تو روزانہ رات کو ناک پر پیٹرولیم جیلی لگائیں۔ اس سے خشک ہونے کا مسئلہ یا پھر ناک کا مسئلہ بھی چند دن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گردے میں پتھری کا درد کافی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اکثر اس تکلیف کا شکار لوگوں کو روزمرہ کے کام کرنے میں بھی مشکل محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو حالیہ تحقیق کے مطابق چند ایسی غذاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا جو ان پتھریوں کی وجہ بنتی ہیں، تاکہ آپ گردوں کی تکلیف سے کسی حد تک خود کو بچا سکیں اور اس تکلیف کا علاج خود سے کر سکیں۔ امریکی ماہرین نے 28,000 سے زائد افراد پر 11 سال تک تحقیق کی، جس کے نتائج سے معلوم ہوا کہ اپنی غذائیت کا 25% سے زیادہ حصہ میٹھی چیزیں کھانے اور پینے والے افراد کے گردوں میں پتھری پیدا ہونے کے امکانات 88% تک بڑھ جاتے ہیں۔ گردے کی پتھری اس وقت بنتی ہے جب پیشاب میں کچھ معدنیات اور نمکیات مل کر چپک جاتے ہیں، جس سے چھوٹے سخت پتھر بنتے ہیں۔ ان کا پیشاب کی نالی سے گزرنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ گردے کی پتھری کی وجوہات ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بعض غذائیں اور غذائی عادات گردے کی پتھری بننے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے وابستہ ہیں۔ یہ نوٹ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ انفرادی حساسیت بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ آکسالیٹ سے بھرپور غذائیں۔ آکسالیٹ ایک ایسا مرکب ہے جو کچھ کھانوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ پیشاب میں کیلشیم کے ساتھ جڑ کر پتھری بناتا ہے۔ آکسالیٹ سے بھرپور کھانوں میں پالک، چقندر، چقندر کا ساگ، شکرکندی، بھنڈی، گری دار میوے جیسے بادام اور کاجو، چائے اور چاکلیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ نمک کی زیادہ مقدار۔ سوڈیم یا نمک کی زیادہ مقدار پیشاب میں کیلشیم کی مقدار کو بڑھا سکتی ہے، جو گردے میں پتھری بناتا ہے۔ پروسیسڈ فوڈ، فاسٹ فوڈ، ڈبہ بند سوپ اور نمکین زیادہ سوڈیم کی مقدار کے عام ذرائع ہوتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت سے ملنے والا پروٹین۔ ایسی غذائیں جن میں جانوروں کا گوشت اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر سرخ گوشت وغیرہ، وہ غذائیں یورک ایسڈ اور کیلشیم کے اخراج میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بھی گردے میں پتھری پیدا کر سکتی ہیں۔ پانی کا کم استعمال کرنا۔ پانی کم پینے کے نتیجے میں پیشاب گاڑھا ہو سکتا ہے، جس سے گردے میں پتھری بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ پتھری کو روکنے کے لیے مناسب طریقے سے ہائیڈریٹ رہنا ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور دن بھر پانی پئیں۔ شوگر اور ہائی فرکٹوز کارن سرپ۔ زیادہ چینی اور زیادہ فرکٹوز کارن سرپ پیشاب میں کیلشیم کے اخراج میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے، جو ممکنہ طور پر پتھری کی پیداوار بڑھا سکتا ہے۔ کیلشیم سے بھرپور غذائیں۔ اگرچہ ہڈیوں کی صحت کے لیے کیلشیم اہم ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال، خاص طور پر سپلیمنٹس کی صورت میں کیلشیم کا زیادہ استعمال دوسرے غذائی اجزاء کے ساتھ مل کر گردے میں پتھری پیدا کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کیلشیم قدرتی غذاؤں سے حاصل کر لیا جائے۔ وٹامن سی سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال کرنا۔ وٹامن سی کی بڑی مقدار کو جسم میں آکسالیٹ میں میٹابولائز کیا جا سکتا ہے، جس سے ممکنہ طور پر کیلشیم آکسالیٹ پتھری بننے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کولا اور کیفین سے پتھری کا سبب۔ کچھ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کولا اور دیگر کیفین والے مشروبات، ان میں کیفین اور فاسفورک ایسڈ کے مواد کی وجہ سے گردے کی پتھری کے زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں۔